ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست کا واقعہ میرے سامنے آیا, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اللہ معاف فرمائے خودکشی کر لی. 3-4 دن پہلے مجھے واقعہ سنا, خودکشی تو 2-3 سال پہلے کی انہوں نے. تو کہنے لگا میرا بیٹا جس مجلس میں بھی بیٹھتا تھا نا, ہر وقت اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, دولت, یہ باتیں دوستوں کی ہوتی تھی. آج کل جو لونڈے لپاڑے ہیں صبح شام باتیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, تیری سیلری کتنی ہے, تیرا بزنس کتنا ہے, وہ وہاں سے اتنی ارننگ ہوتی ہے, میں یہ گاڑی کہہ رہے ہیں. ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں, رشتے دار ہیں, وہ ہیں پیسے والے. حالانکہ یہ خود بھی کم پیسے والے نہیں ہیں, وہ غریب نہیں ہے, لیکن رشتے دار اور زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس. یہ تو کمپٹیشن ہے نا. میں اور آپ اگر صدر زرداری کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو ہم تو احساس کمتری سے مر جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. یا ہم اور مالدار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو جائیں تو ہم تو مر جائیں احساس کمتری سے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے برتر کو دیکھو. دین میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو 4 نمازیں پڑھتا ہے, میں 5 پڑھتا ہوں, تو اصلاح کی اور توفیق چھن جاتی ہے. تو وہ مجھے بتا رہے اپنا واقعہ کہ میرے جو دوست, وہ جو میرا بیٹا تھا, وہ ریلیٹیو میں, رشتے داروں میں جب بیٹھتا تھا تو ہر وقت رشتے داروں میں باتیں کیا ہو رہی ہیں, یہ چھوڑ یار, یہ والی گاڑی بیچ کے دوسری نکالتے ہیں, یہ گاڑی بیچ کر ہے. وہ سوچتا تھا یار میں تو نہیں خرید سکتا. ہر وقت باتیں کیا ہیں, یہ باتیں. مسلسل ڈپریشن کھائی جا رہی تھی اس کو. کاروبار میں پیسہ لگایا نہیں چلا, یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے. بھائی وہ مشورہ دے رہا ہے, وہ کچھ مشورے صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں, لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے. قرآن نے ایک جگہ تھوڑی, کئی جگہ پہ قرآن نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے کھولوں گا, جس کے لیے چاہوں گا رزق کے دروازے بند کروں گا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹرگل اور محنت پہ لازمی نتیجہ نکلے. نہ یہ گورے کی کہانیاں ہیں, حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہارڈ ورکنگ اسٹرگل, پھل ملے گا. اللہ چاہے گا تو ملے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اسلام نے ہمیں ہارڈ ورکنگ کا حکم دیا ہے, یہ نہیں کہا کہ اس پہ نتیجہ بھی نکلے گا. نہ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی من کان یرید حرث الدنیا, جو بھی دنیا چاہے گا, نؤتیہ منہا ما نشاء, جس کو ہم چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے دیں گے. جس کو چاہیں گے ملے گی, جس کو نہیں چاہیں گے تو اس کے چاہنے سے نہیں ملے گی. میرے چاہنے سے نہیں ملے گی کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ جائے. یہ تو سب چاہتے ہیں بھائی. یہ جو کدال لے کے مزدور بیچارے کنویں کھود رہے ہیں, کیا یہ خوشی سے کر رہے ہیں یہ کام؟ چاہت تو ان کی بھی ہے دولت آ جائے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو میں چاہوں گا اور جتنی چاہوں گا. کسی کے لیے رزق کے دروازے ایسے چھپڑ پھاڑ کے کھول دوں گا کہ سمیٹنا مشکل, اور کوئی روٹی کو ترسے گا. تو اب ان کا ساتھ بھی یہی ہوا, وہ بیٹا بیچارہ وہ کاروبار میں پیسہ ڈبو بیٹھا. اب قرض والے آ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے, قرضے لے کے بزنس کرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ بھی ایک ہوس ہے دنیا کی, پیسہ آ جائے. تمہارے پاس جو ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاؤ نا, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے, موت کیوں آ رہی ہے ٹماٹر کی ریڈی لگاتے ہوئے؟ مصیبت کیا ہے؟ آپ کہہ رہے سے بے عزتی ہوگی, تھوڑے ڈیسنٹ قسم کی ریڈی لگا لو. کیا خیال ہے؟ تھوڑی سی اچھی سی لگے دیکھنے میں. ایک ٹماٹر پہ اسٹیمپ لگاؤ اپنی کمپنی کی. انگریز بھی ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لوگ کہتے ہیں نا ہم وہ عزت ان کی ہے نا ہماری نظروں میں. ابے کیا انگریز ٹماٹر نہیں کھاتے؟ تو بکتا ہوگا تو کھاتے ہوں گے نا. یہ سارے اگاتے ہیں جا کے, درختوں سے پودوں سے توڑ کے لاتے ہیں. لیکن میں نے وہاں دیکھا بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیچ رہے ہوتے ہیں, اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا کہلاتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ مسئلہ ٹماٹر بیچنے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی پروفائل یہ نہیں بنانا چاہتا کہ ہمارا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ ہے جمشید صاحب, ان سے ملاقات کیجئے. بیٹا آپ کا بزنس کیا ہے؟ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. تو یہ لفظ برا لگتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. اب ان کا بیٹا بھی ٹینشن میں گیا ہوا تھا نا, اتنی پرابلم ہو رہی تھی اس کو کہ یار میں جو ہوں وہ سب گاڑیوں کی باتیں کر رہے ہیں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو دماغ بنا لو ٹماٹر بیچیں گے. دماغ کس چیز کا بنا لو؟ بولو نا. ٹماٹر بیچیں گے.
اب یہ اچھا نہیں لگتا پڑھے لکھے آدمی کو کہ میرے اوپر دھبا لگے, میرا انٹروڈکشن یہ ہو کہ یہ کیا بیچتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے. یہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے. بیچارہ جو ٹماٹر والا ہے اس کو تو بے عزتی محسوس نہیں ہوگی, لیکن جو جس کی توقعات یہ تھیں کہ میں لینڈ کروزر لے کے گھوموں گا اور میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, اس کو ظاہر ہے ریڈی پہ بیٹھا ہوا اس کو فیلنگ ہوگی نا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو بھائی ڈیسنٹ طریقے سے بیچو. صحیح ہے. انگریز ٹماٹر بیچتے ہیں کہ نہیں بیچتے, لیکن کوئی کہتا ہے گورے ٹماٹر بیچتے ہیں, نہ, وہ کہتے ہیں گورے میزائل بیچتے ہیں, بم بیچتے ہیں. تو میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں کہ آپ ٹماٹر بھی بیچ لو گے, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کو کوئی رشتہ لینے میں مشکلات ہوں گی, آپ کی اچھی جگہ نکاح بھی ہو جائے گا. یعنی اچھی جگہ سے مراد جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے, آپ ان کو یہ تھوڑی بتاؤ کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں, آپ بولو کہ میرا آن لائن ویجیٹیبل کا بزنس ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو ویجیٹیرین ہیں ان کو ویجیٹیبل پرووائڈ کرتا ہوں. اس میں ریڈ ویجیٹیبل بھی ہے. ٹماٹر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور خاص طور پر وہ ریڈ ویجیٹیبل جو عام طور پر کھانوں میں زیادہ یوز ہوتی ہے, فوڈ میں زیادہ بولو یوز ہوتی ہے. 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ نے اپنا ایک آفس بنا لیا گھر کے اندر ہی, ایک کمرہ ذرا اتنا تو کر لو نا, رنگ منگ کر لو اس کے اوپر, ایک پرانا سا لیپ ٹاپ کسی سے لے لو, آن لائن سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی آج کل. اور بائکیا والے سے رابطہ کرو, خود ہی بائکیا والے بن جاؤ. 2 کپڑے رکھو, ایک آفس میں بیٹھنے کے لیے. ایک آدمی نے مجھے بتایا آج بڑے پیسوں میں کھیل رہا ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بیان سنے. اس نے مجھے بتایا کہ میرے میرڈ تھا بیچارے پہ حالات خراب ہو گئے, اب مالدار گھر میں شادی کر لی تو بیگم کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں غریب ہو گیا ہوں. آج کل بیگمیں مارکیٹ سے ایک دم شارٹ ہوتی ہیں, خلا لے لیتی ہیں. خلا شرعی معتبر ہوتا نہیں ہے یہ والا خلا. تو کہتا ہے میں نے وہ کام کیے نا مزدوری کے, کہتا ہے میں نے 2 کپڑے رکھے ہوئے تھے, ایک گھر کے لیے اور ایک وہ میں اپنا سوٹ یعنی شاپر میں نا شلوار قمیض پرانے سے ڈال کے جاتا تھا, ہولیا چینج کر کے مزدوری کرتا تھا میں صدر میں. اس سے کم از کم اتنا ہو گیا, پھر واپسی پہ نہا دھو کے دوبارہ کپڑے چینج کر کے آئے اپنی گاڑی میں یا بائک میں جو بھی تھی. یہ ریئل بتا رہا ہوں آپ کو, ریئل جس بندے نے مجھے بتایا خود اس کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو میں. کہہ رہے وہاں جا کے پتہ نہیں لوڈنگ کا کام کرتا تھا کنٹینر پہ, بالکل ہولیا چینج, کوئی پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی صاحب ہے. نام بتا دوں آپ کو وہ پکڑا جائے گا بلا وجہ بیچارہ. تو کہہ رہے ہم نے بھیک نہیں مانگی, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, مزدوری کی. اب ایک اسٹیٹس بن چکا تھا سسرال میں, خاندان میں. اگر وہ یہ دیکھ لیتے بھائی یہ ہولیے میں وہاں یہ کام کر رہا ہے تو وہ اسٹیٹس خراب ہوتا. اسی دوران جاب بھی تلاش کرتا رہا, محنت کرتا رہا, اللہ نے پھر حالات اچھے کر دیے. پھر اس کو وہ دھوتی بنیان کی ضرورت ختم ہو گئی. دھوتی بنیان نہیں تھا شلوار قمیض ہی, وہ جیسے بیچارے مزدور لوگ پہنتے ہیں. تو آپ ذہن میں یہ بنا لو کہ ہم اللہ نہ کرے کوئی حالات آ گئے تو ٹماٹر بیچیں گے. دیکھو جو چیز بھی کھائی جا رہی ہے نا وہ بکتی ہے. تو ٹماٹر بیچنے میں آپ یہ نہ کہیں گے سسرال رشتہ لینے کے لیے کہ میں ٹماٹر بیچتا ہوں. آپ نے کیا کہنا ہے, میرا ویجیٹیبل کا بزنس ہے, یہ میرا آفس ہے, کرائے پہ کسی سے 2 دن کے لیے ادھار آفس مانگ لو. خیر یہ میرا آفس ہے اور اس میں آپ کبھی تشریف لائیے, ہمارا ویجیٹیبل کا بہت بڑا بزنس ہے. ہم ویجیٹیرین کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ جو گوشت ووش کے, پھر وہ ڈاکٹروں کے 2-4 کلپ بھی لگا لو جو کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھانا چاہیے. دیکھو سبزی کھانے کا بھی ایک کلپ آیا, سبزی کھائیں, زیادہ سے زیادہ سبزی کھائیں. ویجیٹیرین یہی کہتے ہیں کہ گوشت نہیں کھائیں, کیا کھائیں, سبزی کھائیں. تو ایک بڑا اچھا کلپ کسی نے بنایا کہ بالکل ہمیں سبزی ہی کھانی چاہیے, اور سبزی کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سبزی بکرے کو کھلائیں اور کاٹ کے بکرا کھا جائیں. میرے تو سلام دعا ڈاکٹروں حکیموں سب سے ہوتی ہے نا. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, بہت پرانی بات ہے. تو میں نے پوچھا حکیم صاحب یہ چنے کی دال کے بڑے فضائل ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں, یس حکیم لوگ بتاتے ہیں, بڑی طاقتور ہوتی ہے لیکن ہضم نہیں ہوتی ہے, گیس کرتی ہے. انہوں نے کہا بہترین طریقہ ہے کہ چنے کی دال بکری کو کھلاؤ اور بکری کا دودھ پی لو.
بکری کو جو بھی کھلایا جائے نا، دودھ میں اس کے اثر فوراً آتا ہے. یہ دودھ کی خاصیت ہے. بکری میں بہت جلدی، میں نے دیکھا ہے بکری کو، میں پیاز کھلاتا تھا نا، دودھ پیو گے پیاز کی اسمیل آئے گی دودھ میں. تو بکری کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بکری کو جو کھلایا جائے اس کے دودھ میں، دودھ بڑی خاندانی چیز ہے، خوب سمجھ لو، اگر صحیح نیچرل فارم میں مل جائے. خیر، تو آپ نے کیا لیبل لگانا ہے؟ ہم ویجیٹیرین ہیں. ہم کیا ہیں؟ ویجیٹیبل کو پروموٹ کرتے ہیں، یا اور جو بھی آپ کو بہتر لگے. تو سب کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں میرے بھائی. تو اس بیچارے نے جب دائیں بائیں ہر ایک سے دنیا کی باتیں، گاڑی بنگلہ سب کچھ یہی چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، تو جو چیز صبح و شام انسان سنتا ہے اسی کی ویلیو دل کے اندر آتی ہے. تو دنیا تو ملی نہیں، ڈپریشن سے خودکشی کر لی. میرے پاس تو ایسے لوگ آ چکے ہیں جو خودکشی کی طرف جا چکے تھے. وہ کہتے ہیں آپ کا بیان ہم نے سنا ہے تو اللہ کا شکر ہے خودکشی کے خیالات دل سے نکل گئے. ہر وقت دنیا کا خناس جو ہے نا گوبر دماغ کے اندر بھرا ہوا تھا. او بھائی جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے، 4 دن کی زندگی ہے. اور اگر ریڑھی لگا کے بھی ٹماٹر بیچ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی نا. کیا خیال ہے؟ یہی ہو جائے گا نا، ٹماٹر والوں میں شادی ہو جائے گی. وہ بھی مرے گی، تم بھی مرو گے. قبرستان میں جا کے دیکھو، وزیروں کی بیٹیاں بھی دفن ہیں جو ملکاؤں کی طرح رہا کرتی تھی، ٹماٹر والوں کی بیویاں بھی دفن. ایک قبر ٹماٹر والے کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی شہزادے کی قبر ہوگی، اندر جانے کے بعد سب برابر. یہ ہے اس دنیا کی حیثیت. تو موت کا تصور دیکھو، موت انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑا غم ہے. یہ ایسی چیز ہے جسے کوئی قبول نہیں کرنا چاہتا. ہر شخص چاہتا ہے میں زندہ رہوں ہمیشہ، لیکن خدا کی قسم ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی کیا ہے؟ موت کا تصور، کہ سب ختم ہو جائے گا. اب میرے اور آپ کے بس میں اگر ہوتا کہ موت کو ہم دھکیل دیں تو ہم دھکیل دیتے. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو کیوں نہ اس موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بے دین آدمی اس موت کے تصور کو ٹینشن اور ڈپریشن کا ذریعہ بناتا ہے، یار میں مر نہ جاؤں، یار میں بوڑھا نہ ہو جاؤں. دیندار آدمی اسی موت کو سکون کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ یار سب کیا ہو جائے گا؟ ختم. نہ خوشیوں میں اتراتا ہے، خوش ہوتا ہے وہ، آپے سے باہر نہیں ہوتا. کیوں بھائی؟ یہ خوشی چھن جائے گی. جو چیز چھننے والی ہے اس پہ اتراتا ہے انسان. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، تمہاری بڑی خوبصورت سی بیوی، بڑی معشوقہ، اپنے دوستوں میں انٹروڈکشن کروا رہے ہو. آج کل لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، اپنی بھابھی سے ملیے، دوست جل رہے ہیں، ابے یار اتنی خوبصورت بیوی لے کے گھوم رہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اس نے کورٹ میں خلا کا کیس کیا ہوا ہے، 2-4 دن کے بعد مارکیٹ سے شارٹ. دوست نے پوچھا یار ہم نے تو سنا ہے کہ بھابھی نے خلا کا کیس کیا ہوا ہے. ہاں یار کیس تو کیا ہوا ہے، 1-2 دن تک تو ہے نا، ابھی میرے ساتھ ہی ہے. اب خلا کی ڈگری، جج کا تو کام ہے لوگوں میں طلاقیں دلوانا. ونس اپون اے ٹائم ججز کا کام تھا سلو صفائیاں. آج کل الحمدللہ جنرل مشرف وہ کام کر کے گیا ہے کہ آپ جائیں، آپ کی بیگم جائے، بس عدالت جج انتظار کر رہا ہوتے، آئیے اتنے دنوں کے بعد آپ کیوں تشریف لائیں گے. فوراً ٹھک کر کے، ابے جو کام میاں کا ہے تو جج ہے بھائی، تیری بیوی نہیں ہے. اپنی بیوی کو تو طلاق دے. اسلام میں طلاق کا رائٹ کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس ہے جس کی بیوی ہے. حکومت کی بیوی تھوڑی ہے جو حکومت کے پاس یہ رائٹ آ گیا. خیر یہ تو ایک الگ دکھڑا ہے جو ہم سناتے رہتے ہیں. خاندانی نظام کی واٹ لگا دی اس عدالتی خلا نے، اور ہمارے دینی لوگ سب خاموش، سب خاموش بیٹھے ہوئے. اس پہ کوئی جاندار آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے، پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. خیر تو اب آپ نے یہ کہا یہ آپ کی بھابھی ہیں، ان سے ملیے، دوست جل رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں، بے یار ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے اور شادی کہاں کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک دوست نے عقل مند نے آ کے کہا بھائی یہ تو خلا کا کیس اس نے کیا ہوا ہے. کہا یار کوئی بات نہیں، جب تک ہے اس وقت تک میری ہے نا. تو اس بات سے دوست مطمئن ہو جائیں گے، بولیں گے بس یار بے وقوف کسی اور کو بنا، تیری کہاں سے ہے، کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، خلا کا کیس چل رہا ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی یہ ہمیں یہاں تو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے، یہ گاڑی بھی میری نہیں ہے، یہ بنگلہ بھی میرا بولو نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ کرتا شلوار ناڑا بھی میرا نہیں ہے.
کمبخت جب کفن پہناتے ہیں نا ایک چیز نہیں چھوڑتے. انگریز تو پھر بھی سوٹ ٹائی میں جو اس کے دفتر والی ٹائی تھی نا وہ تو لگا ہی دیتا ہے. انگریز جب دفن کرتے ہیں نا سوٹ ٹائی میں جو باس اکثر پہنا کرتے تھے, وہ ہو سکتا ہے انڈر ویئر بھی پہنا کے رکھتے ہو, بہرحال مجھے نہیں پتا باقی ڈیٹیل میں نہیں, پورا بڑی تمیز سے اس کو ایک پرسنالٹی بنا کے تابوت میں دفن کرتے ہیں. کم از کم تابوت تو جاتا ہے نا ساتھ. اسلام نے تو بتا دیا بھائی چڈی بنیان بھی اتارو, ختم, کچھ بھی نہیں جاتا, جیب ہی نہیں ہوتی ہے کفن میں. اور ایک کپڑے پہ بھی جو جا رہا ہے نا وہ بھی اس لیے کہ سطر ڈھانپ دیا جائے اس کا, بس. تو میری کہاں سے ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ میرا گھر, میری زمین ہے, بچکانہ باتیں ہیں. شاعر نے کہا ہے ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق اونچا نہیں ہے, گھٹیا ہے, بہت گھٹیا سوچ ہے. جس بیوی نے خلا کا کیس فائل کیا ہوا ہے اس کو دعوتوں میں لے کے فخر کر رہا ہے میری وائف سے ملیے. اب ایک تیری وائف کیس چل رہا ہے بھائی, کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. تو بھائی ہر چیز شارٹ ہو سکتی ہے مارکیٹ سے. تو اس پہ اتنا زیادہ ایگریسو ہو جانا, میری بائک چھن گئی, میرے یہ ہو گیا, میرا یوں ہو گیا, بچکانا باتیں ہیں بھائی, بچکانا سوچ ہے. تو اس لیے دولت کبھی بھی نہ تو ناجائز طریقے سے کماؤ اور نہ نامناسب طریقے سے کماؤ. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے حرام طریقہ بھی نہ ہو, نامناسب بھی نہ ہو. نامناسب کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ذلیل کر کے کمانا. آج میں دیکھتا ہوں ہوٹلوں کے باہر جاؤ, گاڑیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ آئیے ہمارے ہوٹل میں آئیے, یہاں کھانا. یہ انگریزوں سے سیکھا ہے ہم نے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. کیوں اپنے آپ کو کسٹمر کے سامنے ذلیل کر رہے ہو؟ تم نے ہوٹل بنا لیا, ریسٹورینٹ بنا لیا, لکھ دیا کہ یہاں بہاری کباب ملتے ہیں, دیسی مرغا ملتا ہے, بس لکھ دیا نا, کافی ہے, نظر آ رہا ہے نا. سائن بورڈ لگا دو تاکہ چلتے پھرتے لوگوں کو نظر آئے. آ کے گھس رہے ہوتے ہیں, سر آپ آئیے. یہ بھکاری پن ہے. آپ مارکیٹ میں چلے جاؤ, کپڑے کی مارکیٹ میں, ہاں باجی, ہاں صوفی صاحب, ابے تو کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, ہم یہاں سے گزر رہے ہیں, نظر پڑ رہی ہے نا, گولا گنڈا تو نہیں بیچ رہا نا یہاں پہ. تو اپنے آپ کو بھی تھکا رہے ہو, ذلیل بھی ہو رہے ہو. رزق اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے. یہ طریقہ جائز ہے لیکن نامناسب, انسان کی عزت کو خاک میں, ڈپریشن میں بھی لے کے جاتا ہے انسان. آپ ایک دکان کے ساتھ دوسری دکان کھول لو, دوسری دکان والا آپ کی دکان کی واٹ لگانا شروع کر دے گا. بھائی وہاں سے دہی لیتے ہو, دیکھ لو. اچھا ہوشیار اتنے ہوتے ہیں, برائی نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ان کو پتا ہے ہم برائی کریں گے تو بدنام ہوں گے. میرے تو تجربہ ہے نا ان سب چیزوں کا. اچھا آپ وہاں سے دہی لیتے ہیں؟ جی وہاں سے لیتا ہوں میں, آج ہم نے سوچا آپ کی ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس میں زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا, ظاہر ہے پڑوسی ہے, کہہ تو دیا آپ نے, اور کیا ہے, بول تو دیا نا آپ نے. میرے پاس بائک تھی, پرانی بائک, کسی کو بددعا دینی ہو نا تو بدنامی سے بچنے کے لیے 2 بددعائیں یاد کر لو, بدنامی بھی نہیں ہوگی اور بددعا ایسی لگے گی روئے گی, روتا رہے گا وہ. ایک اس کو دعا کرو, اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے, بس, اے اللہ اس کو پرانی گاڑی دلا دے. نمبر 2, اے اللہ اس کے گھر میں مزدور آئیں, بس, اس کے گھر میں کون آئے؟ کنسٹرکشن کے کام کے لیے مزدور گھر میں گھس جائے نا, امام مہدی آ کے نکالیں گے اس کو بھائی, وہ نہیں نکلے گا, نہیں نکلتا. انگریزوں کے ہاں, گوروں کے ایسا ہوتا ہے, مزدور کو, ٹھیکیدار کو آپ نے ٹائم دیا, ایڈوانس پیمنٹ دے دی, اس ٹائم کے اندر بنا کے نکل جائے گا. یہاں نہیں ہوتا. یہاں آپ نے کوئی کمرہ بنانا ہے, کچھ بھی بنوانا ہے نا, مزدور کو, ٹھیکیدار کو آپ نے بلایا, آپ نے کہا یہ پیسہ آدھا پکڑ لے, وہ آدھا لے گا پیسہ, آدھا پکڑ لے, کتنے دن میں بنا دے گا؟ جی 1 مہینے میں بنا دوں گا. یار 2 مہینے لے لے, ٹھیک ہے لیکن بنا دینا. چل ٹھیک ہے 2 مہینے نہیں, میں 1 میں بنا دوں گا. ابے تو 2 مہینے لے لے لیکن بنا دینا. اس دوران وہ 10 بندوں سے اور ٹھیکہ پکڑ لے گا, تو کہے گا یہ تو آ ہی گیا ہے نا میرے ہاتھ میں, سریے کے پیسے تو مل ہی گئے ہیں, اب یہ تو بھاگ نہیں سکتا. 10 اور بندوں سے پیسے پکڑے گا وہ, اور 10 کے 10 کے کام شروع کر دے گا. اتنا سا کام آپ کا ہوگا اور آپ عذاب جان, مزدور گھر میں گھس جائے, نکلتے ہیں.
تو ایک بڑھیا نے کسی کو بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئے. تو اس نے کہا یہ کیسی بددعا ہے؟ جب آئے نا تو پتہ چلا. تو ٹھیکیداروں کے لیے یہ طریقہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کما تو لیتے ہیں, گھٹیا طریقے سے کماتے ہیں. یہ تو ناجائز بھی ہے کہ جس سے آپ نے جو وعدہ کیا آپ اس کو پورا نہیں کر رہے, لیکن ٹھیکیدار پکڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے ٹھیکہ پکڑ لیا, رلا دیا بندے کو. بھائی جس سے آپ نے کمٹمنٹ کیا آپ اس کو جلد سے جلد پورا کرو. یہ میں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا, میں خود یہ بھگت رہا ہوتا ہوں. اب سوچو ہمارے ساتھ جب یہ ہوگا تو آپ تو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہو, تو مشہور لوگوں کے ساتھ, حالانکہ ان کو ڈر بھی ہوتا ہے, مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو بیچارہ مشہور نہیں ہے, اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی پیسہ کمانے کا گھٹیا طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ گھٹیا, نیچ پنا ہے. ابھی ایک کا کام ہوا نہیں ہے, ادھر سے پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ. بھائی آپ پکڑو, ٹھیکہ پکڑو, اس کو پھر ٹائم دے دو, بھائی یہ 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا, ایڈوانس میں کچھ دے دو تاکہ کمٹمنٹ خراب نہ ہو. نہ, اسٹیٹ ایجنٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو 1 کروڑ کا پلاٹ انہوں نے بیچا, بیانہ بھی لے لیا. شام کو ستار بھائی کی کال آ گئی, یار وہ 1 کروڑ کا پلاٹ دے دیا؟ ہاں یار دے دیا. بیانہ لے لیا؟ ہاں لے لیا. اب 1 کروڑ 10 کا مجھے دے دے یار, یہ 1 کروڑ 5 کا مجھے دے دے. اب آپ کی نیت کیا ہو گئی؟ اسٹیٹ ایجنٹ کی نیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ یہ نہیں کہتے یار وہ تو میں بیچ چکا ہوں, بیان دے چکا ہوں, بیانیہ لے چکا ہوں, بیانہ لے چکا ہوں, میں اس سے ایڈوانس لے چکا ہوں, اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, میں ابھی عمرہ کر کے بھی آیا ہوں, وہاں میں نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ساری دعائیں مانگی ہیں میں نے, تو میں کیسے یہ کر لوں گا؟ کوئی میرے ساتھ یہ کرے مجھے کتنا غصہ آئے گا. نہ نہ, وہ کہے گا یار ستار بھائی آپ 1 کروڑ 5 کا لے رہے ہو نا, 5 کیا 5,000 بھی اضافی دے رہے ہو نا, کوئی مسئلہ, یہ تو 5 لاکھ ہے, میں 5,000 میں بکنے والا آدمی ہوں, زبان چینج کر لوں گا میں. پھر کیسے بکتے ہیں؟ جمشید کو فون کریں گے جس کو 1 کروڑ کا بیچا ہے, یار جمشید بھائی دیکھو آپ سے اپنا پرانا تعلق ہے, میں نے آپ کو ایک چیز بیچ تو دی ہے لیکن میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا یار. اپنوں کے ساتھ انسان بات کلیئر ہی کرے تو اچھا رہتا ہے.